السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا جزء ثانی سبق نمبر 3 کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ پارٹ نمبر 1 جو کہ تمہیدی باتوں پر مشتمل تھا، اس میں تفضیل کے بارے میں تفصیل اور ڈیٹیل سے معلومات دی گئی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم لاکن اور کأن اور اسی طرح دوسرے حروف مشبہ بالفعل کا استعمال، عدد وصفی اور 11 سے 20 تک معدود مذکر و مؤنث کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد سبق کا ترجمہ شروع کریں گے، تو سنیے۔ ان، کأن، لیت، لاکن، لعل یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ جب وہ جملہ اسمیہ خبریہ یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں اور خبر تو مرفوع ہی رہتی ہے۔ دیکھیے سب کی مثالیں اور ان کی وضاحت۔ ان زیدن جالس، بے شک زید بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں زیدن یہ ان کا اسم ہے اور جالسن یہ ان کی خبر ہے۔ سمعت ان زیدن عالم، میں نے سنا کہ زید عالم ہے۔ بلغنی انک نجحت فی الامتحان، مجھے یہ خبر ملی کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رہے ان کلام کے شروع میں آتا ہے، لیکن قال اور اس کے مشتقات کے بعد جب آپ فعل کی بحث پڑھیں گے وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قال یہ کیا ہے۔ قال اور اس کے مشتقات کے بعد کلام کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے قال انہ یقول، تو یہاں پر قال کے بعد ان آیا، یعنی ان کلام کے بیچ میں آیا، اور ان کلام کے درمیان میں آتا ہے، جیسا کہ اوپر کی مثال میں سمعت ان زیدن عالم اور بلغنی انک نجحت فی الامتحان، اس میں ان کلام کے بیچ میں آیا۔ ایک بات یاد رہے کہ عالم اور شہید کے بعد عموماً قاعدے کے مطابق ان مفتوحہ آیا کرتا ہے بیچ میں، لیکن خاص مقامات میں ان مکسورۃ بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے واللہ یعلم انک لرسول، قاعدے کے مطابق آنا چاہیے انک، واللہ یعلم انک، لیکن یہ قاعدے سے ہٹ کر ان کا آیا۔ ہر زبان کے اندر کچھ مستثنیات ہوتے ہیں، تو علم اور شہید کے بعد عموماً ان مفتوحہ ہی آیا کرتا ہے، لیکن خاص مقامات میں مکسورہ بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر علم اور شہید کے بعد ان آیا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافقین جھوٹے ہیں، تو اس میں ان آیا۔ دوسری بات یاد رہے کہ ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے ان کی خبر پر لام تاکید بھی لگا دیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان ربک لغفور الرحیم، بلا شبہ تیرا رب البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر غفور الرحیم یہ ان کا اسم ہے اور اس کے اوپر لام تاکید لگایا گیا ہے۔ تیسرا حرف ہے کأن۔ کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بھی چیز یا شخص کو کسی دوسری چیز یا شخص کے ساتھ کسی وصف وغیرہ میں برابری دیکھ کر یہ لفظ اور یہ حرف کہا جاتا ہے۔ مثلا جب تم یہ کہو کہ الکتاب استاد،
کتاب استاد ہے تو تم اپنے مخاطب کو، سامنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ کتاب طالب علم کے لیے استاد ہے، لیکن جب تم اس طرح کہو گے کأن الکتاب استاد، تو تم کتاب کو استاد سے تشبیہ دو گے، یعنی گویا کتاب استاد ہے، کیونکہ انسان استاد اور کتاب دونوں سے علم حاصل کرتا ہے، تو علم سکھانے میں استاد اور کتاب دونوں برابر ہیں۔ دوسری مثال، اگر پانی بالکل صاف اور شفاف ہو، گندگی کی وجہ سے گدلا نہ ہوا ہو، اگر آدمی اس میں جھانکے تو صاف اس کی شکل نظر آئے، ایسے پانی کو دیکھ کر اگر یوں کہا جائے کأن الماء مرآۃ، گویا کہ، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کان کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پانی آئینہ ہے، یعنی جیسے آئینے میں اس کی شفافیت کی وجہ سے چہرہ نظر آتا ہے، ایسے ہی پانی میں اس کی شفافیت کی وجہ سے آئینے کی طرح چہرہ نظر آتا ہے۔ اسی پر کأن القمر مصباح، گویا کہ یا ایسا لگتا ہے کہ چاند چراغ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ نمبر 4 لاکن، یہ لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی کسی نے کسی چیز یا شخص پر کوئی حکم لگایا، مثلا البیت جدید، گھر نیا ہے، تو یہاں پر گھر پر نیا ہونے کا حکم لگایا گیا۔ اب سننے والے کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جب گھر نیا ہے تو اس گھر کا فرنیچر بھی نیا ہوگا، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکن لگا کر یوں کہا گیا لاکن الاساس قدیم، لیکن فرنیچر پرانا ہے۔ ایسے ہی اگر یوں کہا جائے الطلاب کثیر، طلباء زیادہ ہیں، تو سننے والے کو وہم ہو سکتا ہے کہ جب طلباء زیادہ ہیں تو درس گاہ بھی بڑی ہوگی، درس گاہ میں بیٹھنے والے طلباء جو ہیں وہ درس گاہ بھی بڑی ہوگی، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یوں کہا جائے گا لیکن الفصل صغیر، لیکن درس گاہ چھوٹی ہے۔ اسی پر آپ دوسری مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 لیتا، لیتا یہ تمنا اور خواہش ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ مثلا کافر قیامت کے دن اپنی بدحالی اور عذاب کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، جس کو قرآن کریم کے 30ویں پارے کی پہلی سورت کے بالکل آخر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے یا لیتنی کنت ترابا یقول الکافر ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ ایسے ہی اگر کوئی بڑھاپے کی تکالیف و پریشانی کو دیکھ کر یوں تمنا کرے لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کاش کسی دن جوانی لوٹ آئے تو میں اس کو وہ سب کچھ بتا دوں جو بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا ہے۔ نمبر 6 لعل، یہ لفظ امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا لعل زیدن تقی، شاید یا امید ہے کہ زید پرہیزگار ہے، یعنی زید کی ظاہری صورتحال اچھی ہے، اس لیے امید ہے کہ وہ پرہیزگار ہو۔ یاد رہے کسی کی بھی ظاہری حالت کو دیکھ کر آپ یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ کبھی آدمی ظاہراً بہت اچھا ہوتا ہے لیکن باطناً یعنی اندرونی طور پر برا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اور کبھی آدمی ظاہراً برا ہوتا ہے لیکن باطناً یعنی اندرونی طور پر اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لہذا یقینی طور پر، قطعی طور پر کسی کے بارے میں متقی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، ہاں اس کی اچھی ظاہری حالت کو دیکھ کر ظن غالب رکھتے ہوئے
اس کو آپ متقی اور پرہیزگار کہہ سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر بلا شک و شبہ یہ متقی ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے اور دل کی حالت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یعنی تقوی کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ خیر، مجھے تقریر و بیان نہیں کرنا ہے، مجھے تو لال اللہ کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ امید کے لیے آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس سبق میں عدد وصفی، جس کو عدد ترتیبی بھی کہتے ہیں، جو صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس پیج کو، اس میں رائٹ سائڈ میں مذکر ہیں اور لیفٹ سائڈ میں مؤنث ہیں۔ الدرس الاول پہلا سبق، الدرس الثانی دوسرا سبق، الدرس الثالث تیسرا سبق، الدرس الرابع چوتھا سبق، الدرس الخامس پانچواں سبق، الدرس السادس چھٹا سبق، الدرس السابع ساتواں سبق، الدرس الثامن آٹھواں سبق، الدرس التاسع نواں سبق، الدرس العاشر 10واں سبق۔ یہ تو مذکر کی مثال ہے۔ مؤنث کی مثال ہے الحکایت الاولی پہلی کہانی، الحکایت الثانیۃ دوسری کہانی، الحکایت الثالثۃ تیسری کہانی، الحکایت الرابعۃ چوتھی کہانی، الحکایت الخامسۃ پانچویں کہانی، الحکایت السادسۃ چھٹی کہانی، الحکایت السابعۃ ساتویں کہانی، الحکایت الثامنۃ آٹھویں کہانی، الحکایت التاسعۃ نویں کہانی، الحکایت العاشرۃ 10ویں کہانی۔ یہ 1 سے لے کر 10 تک عدد وصفی ہے، جن کو عدد ترتیبی بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے 11 سے لے کر 20 تک کو بھی دیکھ لیجیے، اگرچہ اس سبق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس سبق میں بیان نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو آپ کے فائدے کے لیے 11 سے 20 تک عدد وصفی کو پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس پیج کو، الحادی عشر 11واں۔ اب اس کے ساتھ آپ کوئی بھی موصوف لگا دیجئے، رائٹ سائڈ میں جو مذکر کی مثال ہے اس کے ساتھ مذکر لگائیے، لیفٹ سائڈ میں مؤنث ہے تو مؤنث لگا دیجئے۔ الحادی عشر 11واں، جیسے الکتاب الحادی عشر 11ویں کتاب، الثانی عشر 12واں، الثالث عشر 13واں، الرابع عشر 14واں، الخامس عشر 15واں، السادس عشر 16واں، السابع عشر 17واں، الثامن عشر 18واں، التاسع عشر 19واں، العشرون 20واں۔ اسی طرح الحادیۃ عشرہ آخر تک اسی طرح ترجمہ ہوگا۔ اب آئیے 11 اور 12 میں معدود مذکر ہو تو اس کا قاعدہ کیا ہے، اور مؤنث ہو تو اس کا قاعدہ کیا ہے۔ 11 اور 12 میں معدود مذکر ہو تو اکائی اور دہائی بھی مذکر ہوگی، اور اگر معدود مؤنث ہو تو اکائی دہائی بھی مؤنث ہوگی۔ اور 13 سے 19 تک معدود اگر مذکر ہو تو اکائی مؤنث اور دہائی مذکر ہوگی، یعنی دہائی معدود کے مطابق اور اکائی کے خلاف ہوگی، یعنی دہائی معدود کے مطابق اور اکائی معدود کے مخالف ہوگی۔ اور اگر معدود مؤنث ہو تو اکائی مذکر اور دہائی معدود کے مطابق مؤنث ہوگی۔ دیکھیے اس پیج کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ احد عشر کوكبا، یہ احد اکائی ہے، عشر دہائی ہے، اور کوكبا اس کا معدود ہے۔ تو احد عشر کوكبا 11 ستارے، اثنا عشر شہرن 12 مہینے۔ اس کے سامنے مؤنث دیکھیے، احدا عشرۃ طیارۃ 11 ہوائی جہاز، اثنتا عشرۃ سنۃ 12 سال۔ تو ان 11 اور 12 میں اکائی دہائی اور معدود سب برابر ہے۔ اب نیچے دیکھیے 13، ثلاثۃ عشر حرفاً 13 حرف،
یہاں پر یہ کہ حرفن یہ معدود ہے اور عشر یہ دہائی ہے، تو دہائی اور معدود یہ دونوں برابر ہیں، لیکن ثلاثۃ یہ مؤنث ہیں جو معدود کے خلاف ہے۔ اور اس کے سامنے دیکھیں ثلاث عشرۃ کلمۃ، یہ کلمۃ یہ مؤنث ہیں، اس لیے عشرۃ یہ معدود بھی مؤنث ہے، یعنی دہائی اور معدود دونوں برابر ہیں، مؤنث ہے، لیکن ثلاثہ یہ معدود کے خلاف ہے، معدود مؤنث ہے تو یہ ثلاثہ اکائی مذکر ہیں۔ اسی طرح تمام کو سمجھ لیجئے۔ اب ترتیب سے ہر ایک کا ترجمہ دیکھیے۔ احد عشر کوكبا 11 ستارے، اثنا عشر شہرن 12 مہینے، ثلاثۃ عشر حرفن 13 حرف، اربعۃ عشر دیکن 14 مرغے، خمسۃ عشر غصنن 15 ڈالیاں 15 شاخیں، ستۃ عشر یومن 16 دن، سبعۃ عشر قلمن 17 قلم، ثمانیۃ عشر مکتوباً 18 لیٹر 18 خط، تسعۃ عشر رجلاً 19 آدمی۔ یہ مذکر کی مثال ہے۔ اب مؤنث دیکھیے، 11 عشرۃ طیارۃ 11 ہوائی جہاز، اثنتا عشرۃ سنۃ 12 سال، ثلاث عشرۃ کلمۃ 13 کلمے، اربع عشرۃ دجاجۃ 14 مرغیاں، خمس عشرۃ شجرۃ 15 درخت، ست عشرۃ لیلۃ 16 راتیں، سبع عشرۃ دوات 17 دوات کھریا، ثمانیہ عشرۃ رقعۃ 18 رکے 18 چٹھیاں، تسع عشرۃ امرأۃ 19 عورتیں۔ اور اس کے بعد 20 آتا ہے یعنی 20، اس میں چاہے معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو 20 ہی آئے گا۔ 20 رجلاً 20 آدمی اور 20 امرأۃ 20 عورتیں۔ سامعین و ناظرین، ویڈیو کچھ لمبا ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ آنے والے تیسرے پارٹ کے اندر سبق کا ترجمہ شروع کریں گے اور تمارین کو حل کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔